السلام علیکم دوستو، ہمارے یہاں بہت سے لوگ رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وہ کئی مختلف وضاحتیں بھی پیش کرتے ہیں کہ جیسے گرمی میں پیاس برداشت نہیں ہوتی، کوئی کہتا ہے کہ ہمارا کام سخت محنت کا ہے، ہم روزہ کیسے رکھیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ ہیں، روزہ رکھ کر امتحان نہیں دے سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ آج ہم ان لوگوں کے لیے کہ جو رمضان کے روزوں کو سخت سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، ایک ایسے روزے یا پھر ایک ایسی قسم کا احوال سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر شاید وہ اپنے اس عمل سے توبہ کر لیں اور یہ بات تسلیم کریں کہ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر رکھی ہیں۔ یہ احوال ہے ہندوستان بلکہ دنیا کے ایک قدیم مذہب جین مت میں پائی جانے والی ایک رسم کا، جسے سلیکھنا یا سنتھارا کے ناموں سے جانا جاتا ہے۔ اس رسم کے بارے میں بتانے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو کچھ معلومات جین مت اور اس کے ماننے والوں کے بارے میں بھی دے دی جائیں۔ جین مت کا آغاز کب اور کس دور میں ہوا، اس بارے میں تاریخ کچھ نہیں بتاتی، البتہ جین مت 6 صدی قبل مسیح کے دوران اس وقت سامنے آیا کہ جب اس دور کی ایک انتہائی مؤثر اور قابل تعظیم شخصیت مہاویر نے اسے اپنایا۔ یہ ایک غیر توحیدی مذہب ہے جو اپنے پیروکاروں کو تشدد یعنی وائلنس سے دور رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ اس مذہب میں درختوں یا پتھروں کو کاٹنے کی ممانعت ہے، جبکہ جانوروں یہاں تک کہ کیڑے مکوڑوں کو ہلاک کرنا بھی اس مذہب میں انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ چندرگپت موریہ کے دور میں یہ مذہب 2 فرقوں میں بٹ گیا تھا اور آج تک اس مذہب میں 2 فرقے پائے جاتے ہیں۔ پہلا اور بڑا فرقہ دگمبر کہلاتا ہے۔ دگمبر کے معنی اس شخص کے ہیں جو لباس کے بغیر یعنی عریاں رہتا ہے۔ اس فرقے کے سادھو اور سنت بغیر لباس کے رہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے مسلم دور حکومت میں انہیں زبردستی کپڑے پہنائے گئے تھے، لیکن آج بھی ان سادھوؤں کا رویہ ویسا ہی ہے اور یہ بے لباس ہی اپنے میلوں اور دیگر تقریبات میں شرکت کرتے ہیں۔ جین مت میں دوسرا فرقہ شویتامبر کہلاتا ہے، جس کے معنی سفید رنگ کے ہیں۔ اس فرقے کے سادھو اور سنت ہمیشہ سفید رنگ کے کپڑوں میں ملبوس نظر آتے ہیں اور یہ اکثر اپنے منہ پر بھی ایک سفید کپڑا باندھے رکھتے ہیں کہ کوئی کیڑا مکوڑا نادانستہ طور پر بھی ان کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، جسے تا دم مرگ روزہ یا موت کا روزہ بھی کہا جاتا ہے۔ جین مت کے ماننے والے دونوں ہی فرقوں میں سلیکھنا نامی ایک قسم کھائی جاتی ہے یا ایک روزہ رکھا جاتا ہے، جس کے مطابق کوئی شخص اپنی مرضی سے کھانا پینا اس وقت تک ترک کر دیتا ہے کہ جب تک اس کی موت واقع نہ ہو جائے۔ یہ روزہ کچھ دنوں کا ہو سکتا ہے اور اس کا دورانیہ کئی سالوں تک طویل بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات قسم کھانے والے کی قوت ارادی پر انحصار کرتی ہے۔ اس موت کو جین مت میں انتہائی قابل عزت گردانا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس قسم کی موت سے انسان کو اگلے جنم میں ایک بہتر زندگی ملتی ہے۔ تا دم مرگ اس روزے کی تاریخ کافی پرانی ہے، حتیٰ کہ ہندوستان کے کئی نامور بادشاہ اور رانیاں بھی اس رسم کے ذریعے موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں، جن میں ایک بڑا نام ہندوستان کے نامور بادشاہ اشوک اعظم کے دادا اور موریہ سلطنت کے بانی چندرگپت موریہ کا بھی ہے۔ جین مت کی قدیم کتابوں کے مطابق تا دم مرگ اس روزے کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم بھکتیا پرتیاہانہ کہلاتی ہے۔ اس میں وہ شخص جو یہ قسم لینا چاہتا ہے ایک مقام تنہائی کا انتخاب کر کے وہاں سوکھی گھاس کے ایک بستر پر لیٹ جاتا ہے، اپنے جسمانی اعضاء کی حرکت بند کر دیتا ہے اور کھانا پینا ترک کر دیتا ہے یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس رسم کی دوسری قسم انجتا مارنا کہلاتی ہے۔ اس میں رسم ادا کرنے والا شخص ننگے فرش پر سوتا ہے، وہ کھڑا ہو سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے اور چل پھر بھی سکتا ہے، لیکن کھانا پینا ترک کر دیتا ہے یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جبکہ تیسری قسم جسے پداپوپا گمنا کہا جاتا ہے، اس میں انسان ایک درخت کے انداز میں اپنے ہاتھ پیر پھیلا کر کھڑا ہو جاتا ہے، اپنا کھانا پینا ترک کر دیتا ہے جب تک کہ اس کی موت واقع نہ ہو جائے۔ جین مت کی اس رسم پر ہندوستان میں مختلف ادوار میں
मुख्तलिफ हुकूमतों की जानिब से इसे खुदकुशी करार देते हुए पाबंदियां लगाई जाती रही हैं, लेकिन जैन मत के पैरोकारों का ये मौक़िफ़ है कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि इनका मजहब है, जो किसी जज्बाती फैसले के तहत अचानक नहीं किया जाता, बल्कि तादमे मर्ग इस रोजे को रखने वाले अफराद अपने अहले खाना, दोस्त, अहबाब की मर्जी और अपने मजहबी उस्तादों की मौजूदगी में ये अमल करते हैं। हिंदुस्तान में ये रस्म कदीम अदवार से होती चली आ रही है, लेकिन मौजूदा दौर में जैन मत के मानने वालों की कम होती तादाद के सबब ये रस्म भी अब महदूद हो गई है। अहमदाबाद में LD इंस्टीट्यूट ऑफ एंडोलॉजी के डायरेक्टर जितेंद्र शाह के मुताबिक हर साल औसतन 240 जैन अफराद सलेखना नामी इस रस्म के जरिए मौत का शिकार हो जाते हैं, जिनमें अमीरों, गरीब और औरतों मर्द दोनों शामिल हैं। ये वाकयात ना तो रिकॉर्ड का हिस्सा बनते हैं और ना ही इन पर कोई नोटिस लिया जाता है। 2015 में राजस्थान हाई कोर्ट ने सलेखना या संथारा को खुदकुशी करार देते हुए इस पर पाबंदी आयद कर दी थी, जिसके बाद जैन मत से ताल्लुक रखने वाले हजारों अफराद ने इस फैसले के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। उनका कहना था कि संथारा खुदकुशी नहीं बल्कि इनके मजहब का हिस्सा है। उन लोगों के अदालत से रुजू करने पर अदालत ने फिलहाल इस फैसले को मुअत्तल कर रखा है। बहुत से समाजी कारकुन इस रस्म को खुदकुशी कहते हुए इसे एक मुआशरती बुराई करार देते हैं और इसके खात्मे के लिए सरकर्दा हैं, लेकिन जैन मत पर यकीन रखने वाले अफराद आज भी इसे एक मुकद्दस फरीजा समझते हुए इख्तियार करते हैं और कई कई दिन भूखे प्यासे रहकर मौत को गले लगा लेते हैं। दूसरी तरफ हमारे वो दोस्त हैं जो रमजान का एक रोजा ना रखने के कई कई बहाने पेश कर देते हैं। इस्लाम दीन फितरत है, जिसकी तमाम इबादत फितरत से इंतहाई करीब तर और करने में इंतहाई आसान और सहल हैं। अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम पर चलने और रमजान के तमाम रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए। अरे फ्रेंड्स, एक मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना।